ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون قرآن کی قسم کھانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو بیان کیا اور ساتھ ہی یہ بیان کیا کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، علی صراط مستقیم۔ رسول ہونا اور سیدھے راستے پر ہونا یہ دونوں لازم ملزوم، یعنی رسول لا محالہ سیدھے راستے ہی پر ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کا سچا رسول ہو اور وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہو۔ رسول کی ہر بات، رسول کا ہر عمل وہ راہ حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر عربی زبان کے اسلوب کے اعتبار سے واو حرف عطف کے ذریعے فصل نہیں کیا کہ وَعَلَى صِرَاطٍ مستقیم، بلکہ یہاں وصل کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ، اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو حق ہوتا ہے وہ ہمیشہ آسان ہوتا ہے۔ سیدھے راستے پر چلنا انسان کے لیے آسان ہے، اور ادھر ادھر دائیں بائیں مڑنا ہو، گھومنا ہو تو وہ انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ کسی شخص کو راستہ معلوم نہ ہو اور وہ آپ سے راستہ دریافت کرے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، وہاں تک جانے کا راستہ کیا ہوگا، اگر آپ اس کو کہیں کہ ادھر پھر ادھر دائیں بائیں دائیں بائیں، وہ کہے گا کہ اگر تم سیدھا راستہ بتا دو مجھے جو سیدھا پرفیکٹ میری منزل تک پہنچ جاتا ہو، کیونکہ ادھر ادھر جانے میں تو بھٹکنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو جو حق والا راستہ ہوتا ہے، سچا راستہ ہوتا ہے، اللہ کی مرضی والا راستہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سیدھا ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر لکیریں کھینچ کر بتلایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، تو بہرحال سیدھا راستہ۔ دوسرے یہ کہ سیدھا راستہ جس طرح آسان ہوتا ہے ایسے ہی وہ انسان کی طبیعت، فطرت اور عقل کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ انسانی عقل کے خلاف نہیں ہوتا ہے۔ مثلا کان کو یہاں سے پکڑنا اور یہاں سے پکڑنا، لوگ کہتے ہیں کہ دونوں برابر ہے، کان کو ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، نہیں، برابر نہیں ہے۔ ادھر سے پکڑنا آسان ہے اور فطرت کے مطابق، اور پیچھے سے گھوم کر پکڑنا اس میں دشواری بھی ہے اور وہ فطرت کے خلاف بھی ہے۔ کھانا منہ کے راستے سے کھایا جاتا ہے، تو منہ کے راستے سے پیٹ تک غذا کا پہنچانا یہ فطرت کے مطابق ہے،
اور فطرت کے مطابق ہونے کی وجہ سے سیدھا راستہ بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ کوئی شخص کہے کہ پیٹ ہی میں اگر غذا پہنچانا ہے تو ناف کے راستے سے پہنچا دو، حلق کے راستے سے پہنچانے کی کیا ضرورت؟ تو چونکہ یہ فطرت کے خلاف ہوگا اور فطرت کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ سیدھا راستہ بھی نہیں ہوگا اور اس میں دشواری بھی ہوگی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو دین اسلام ہے، عقائد سے لے کر عبادات تک اور معاملات سے لے کر معاشرت اور سیاست تک، انسانی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں اور ان شعبوں اور فیلڈ کے تعلق سے اسلام کے احکامات ہیں، دین کی ہدایات ہیں، تو وہ سب کے سب آسان بھی ہے اور فطرت کے مطابق بھی ہے۔ لہذا اگر آدمی کو نیک بننا ہو تو وہ انسان بن جائے۔ جو انسان بن جائے گا، یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے، اس فطرت کے مطابق وہ ہر کام کرنے لگے گا تو وہ پکا سچا مسلمان بھی ہوگا۔ اور ایک انسان ہے لیکن وہ اپنی اصل فطرت کے مطابق کام نہیں کرتا، تو اگر وہ اچھا انسان نہیں ہے تو وہ پکا سچا مسلمان بھی نہیں ہے۔ لہذا نیک بننے کے لیے یہ راستہ نہیں ہے کہ آپ غسل نہ کرو، نیک بننے کا یہ راستہ نہیں ہے کہ آپ بدن کے بال نہ کاٹو، نیک بننے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آپ ننگے رہو، نیک بننے کا راستہ یہی نہیں ہے کہ ایک ٹانگ پر کھڑے رہو، نیک بننے کا یہ راستہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہاتھ کھڑا رکھو، نیک بننے کا یہ راستہ نہیں ہے کہ ناخن بڑھا لو، جو ہم نے دیکھا ابھی کمبھ میلے میں کیا ہوا۔ وہ نیک بننے کے راستے پر چل رہے ہیں اپنے زعم کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق، وہ نیک بننے کے راستے پر چل رہے ہیں، مہان انسان بننے کا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے۔ لیکن اگر ایک عقل مند آدمی سوچے تو جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ انسان کی طبیعت، فطرت اور عقل کے خلاف ہے اور اسی وجہ سے دشوار بھی ہے۔ بھئی اگر ایک پیر پر ہی کھڑا رہنا اللہ کے نزدیک عبادت تھی تو اللہ نے انسان کو دو پیر کیوں دیے؟ اگر غسل نہ کرنا، جسم کو بدبودار رکھنا، برسوں ہو گئے نہائے ہی نہیں، کہ اگر کوئی جانور بھی ان کے جسم سے لگے تو وہ جسم کے زہریلے پن کی وجہ سے جانور بھی مر جائے، تو یہ تو انسان کی فطرت کے خلاف۔ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ صاف ستھرا رہنا چاہتا ہے، میلا کچیلا رہنا ایک عقل مند انسان کو پسند نہیں ہے، اور ایسے شخص کو پاگل کہا جاتا ہے کہ جو قضائے حاجت کے لیے جائے لیکن پانی سے صفائی حاصل نہ کرے، اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہو پسینے کی، میل کچیل جم گیا ہو اور وہ نہانے کے لیے تیار نہیں ہو حالانکہ ہر وقت پانی موجود ہے، تو اس کو پاگل کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ فطرت کے خلاف کام کر رہا۔ تو اسلام کا جو راستہ ہے، دین کا جو راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ ہے اور سیدھا راستہ ہونے کی وجہ سے آسان بھی ہے اور انسان کی طبیعت اور عقل کے مطابق بھی۔ کوئی سا بھی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس میں دشواری ہو۔ اگر کچھ تھوڑی بہت دشواری اگر ہم کو محسوس ہوتی ہے تو وہ ماحول کے مخالف ہونے کی وجہ سے محسوس ہوتی ہے، ورنہ فی نفسی اس میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ اب یہی دیکھ لیجئے کہ 24 گھنٹے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی، اور اس 5 وقت کی نماز کے لیے بھی چند رکعتیں ہیں۔
اب 24 گھنٹے میں اگر انسان تھوڑے تھوڑے وقفے سے نماز کے لیے وقت فارغ کر لے تو اس میں کون سی دشواری؟ پھر جو آرام کا وقت تھا تو اس میں رعایت کی کہ اس میں خلل نہیں ڈالا. رات سونے کے لیے ہے تو وہاں پوری رات میں کوئی نماز فرض نہیں، آپ عشاء سے لے کر صبح تک سوتے رہو، کوئی فریضہ آپ پر نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کے آرام کا وقت ہے. تو اللہ نے اس کی رعایت کی کہ آرام کے وقت میں تمہارے اندر کوئی خلل پیدا نہ ہو. زکوٰۃ فرض کی تو زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ، یہ نہیں کہ روزانہ جتنا کما رہے ہو اس میں سے دو، اور سال میں ایک مرتبہ. تو اس میں بھی یہ کہا کہ سال بھر تم نے خوب کھایا، خوب خرچ کیا، سب خرچ کرنے کے بعد جو سال میں بچ رہا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اور بچنا مطلق نہیں کہ 1 روپیہ بھی بچ گیا، 100 اور 1000 بھی بچ گئے، یہ نہیں، بلکہ اس کی بھی ایک مقدار متعین کی کہ اتنا بچ گیا ہو تو جا کر زکوٰۃ واجب ہوگی. تو اب اس میں کوئی پریشانی نہیں، مشکل راستہ نہیں ہے، بالکل آسان راستہ ہے. روزے بھی اگر اللہ نے فرض کیے ہیں تو وہ سال میں 1 مہینے کے لیے فرض کیے، اور 1 مہینے کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں کھانے پینے کی بالکل اجازت نہیں، صرف وہاں وقت تبدیل کر دیا گیا کہ جو صبح کا دوپہر کا کھانا ہے جو تم وہ صبح سے پہلے کھا لو، اور رات کا کھانا تو تمہیں اپنے وقت ہی پر کھانا ہے. اور یہ سب بھی احکام جو دیے گئے ہیں وہ انسان کی تربیت کے لیے دیے گئے تاکہ ایک انسان اچھا انسان بن سکے. اب سچ بولنے کا حکم دیا جاتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دینے سے منع کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ سب اچھائیاں ہیں. خود انسان کا دل یہ کہتا ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے. تو یہ صراط مستقیم کا یہ مطلب ہے کہ جو سیدھا راستہ ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے، اس میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، اور جو سیدھا راستہ ہوتا ہے وہ عقل اور فطرت کے مطابق ہوتا ہے. تو یہ فرمایا کہ رسول سیدھے راستے پر ہوتا ہے اور وہ سیدھے راستے ہی کی طرف بلاتا ہے. لِتُنذِرَ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، کہ یہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو کہا کہ یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کہ جو اقتدار کا مالک ہے، عزیز ہے، قوت والا ہے، اقتدار والا ہے، اور ساتھ ہی وہ رحیم ہے، مہربان ہے. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی کسی فرمائشی کی فرمائش نہیں ہے، کوئی درخواست ریکویسٹ نہیں ہے کہ تم چاہو تو اس کو ایکسیپٹ کرو اور چاہے تو ریجیکٹ کر دو، نہیں، بلکہ یہ حاکم کا فرمان ہے. اس حاکم کا فرمان ہے کہ اگر تم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو اس کا وبال تم کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ وہ ذات عزیز ہے، اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ زبردستی اپنے مفاد کے لیے تم پر کوئی حکم تھوپ رہا ہو، نہیں، وہ رحیم ہے. اس نے جو کچھ بھی تم کو حکم دیا ہے اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. تم کو ذاتی نقصان سے، مالی نقصان سے، معاشرتی نقصان سے، دنیا کے نقصان سے، آخرت کے نقصان سے بچانے کے لیے یہ سب ہدایات دی جا رہی ہیں. اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں باپ بچے سے کہتے ہیں تو بچے کو بوجھ لگتا ہے، بچے کو یہ لگتا ہے کہ میری آزادی میں خلل ڈالا جا رہا. حالانکہ ماں باپ بچے کو جب بھی کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اس کے لیے بہتری والا راستہ ہے، وہ نقصان سے بچانے کے لیے اس کو حکم دیتے ہیں. لیکن بچہ اپنی ناسمجھی کی بنیاد پر، کم عقلی کی بنیاد پر اس کو اپنے لیے خامخواہ کی ایک پابندی سمجھتا ہے.
تو ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ ہم بندے اپنی ناسمجھی اور ناعقلی کی وجہ سے اللہ کے کسی حکم کے متعلق ہم کو یہ خیال ہو کہ یہ خواہ کی پابندی ہے، یہ خواہ کا ایک بوجھ ہے، ہماری آزادی میں خلل ڈالا جا رہا ہے، ہمیں تو اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن معاملہ وہی ہے جیسے بچے کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بچے کو چاہے اس چیز کے پینے میں کھانے میں دشواری ہوگی لیکن اسی میں اس کا فائدہ ہے۔ تو یہی انسان کو خیال کرنا چاہیے کہ اگر اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اسی میں ہمارا فائدہ ہے، چاہے ہمیں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، لیکن فائدہ ہے اور اس کو چھوڑنے میں نقصان ہے۔ تو اللہ نے اپنی ان دو صفات کے ذریعے یہی بتلایا کہ تنزیل العزیز الرحیم، کہ اگر تم اس کی خلاف ورزی کرو گے تو اس کا وبال تم کو بھگتنا پڑے گا، اس سے تم چھوٹ نہیں پاؤ گے، اور اس کو بوجھ نہ سمجھو، یہ تمہارے اوپر شفقت ہے اللہ کی اور رحمت ہے اس کی، تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو اور تمہارے ذریعے لوگوں کی زندگی آسان۔ جتنے بھی مسائل جہاں بھی دشواری پیش آتی ہے وہ شریعت کی خلاف ورزی کی وجہ سے پیش آتی ہے، اور کسی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے دشواریاں پیش آتی ہیں۔ ورنہ اگر پورا معاشرہ شریعت کے مطابق ڈھل جائے اور ہر شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے تو پھر ہر ایک کو وہ چین اور سکون میسر ہوگا جس کو انسان ہر وقت تلاش کرتا رہتا ہے۔ ہر شخص کی جان محفوظ ہو جائے گی، ہر شخص کا مال محفوظ ہو جائے گا، ہر شخص کی عزت و آبرو محفوظ ہو جائے گی، کوئی بھوکے نہیں مرے گا، کوئی بے روزگار نہیں رہے گا، کوئی بے نکاح نہیں رہے گا۔ یہ سب مسائل جو انسان کو آج پیش آ رہے ہیں، اس کی جڑ تک اگر ہم پہنچیں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ یہاں شریعت کے حکم کو چھوڑا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پس پشت ڈالا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ دشواری ہے۔ آج باپ کے لیے بیٹی کا نکاح کرنا بہت دشوار، وہ زندگی بھر کی کمائی اس کی لگ جاتی ہے ایک بیٹی کے نکاح میں۔ یہ کیوں ہو رہا؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ سنت کو چھوڑ دیا گیا۔ سنت کا جو آسان اور سیدھا اور سہل فطرت کے مطابق راستہ تھا، انسان رسوم کے مقابلے میں اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے اس کو دشواری۔ دنیا میں آج بہت سے انسان ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں، وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ نظام قبول نہیں کیا گیا جو الہی نظام تھا۔ الہی نظام اس لیے تھا کہ ہر ایک کو کھانا میسر ہو، ہر ایک کو گھر میسر ہو جائے، ہر ایک کو کاروبار اور روزگار میسر ہو جائے، لیکن اس الہی نظام سے بغاوت کی جا رہی ہے دنیا، اس کے نتیجے میں یہ سب مسائل ہیں۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ تنزیل العزیز الرحیم۔ اور پھر آگے رسول کے مبعوث ہونے کا مقصد بیان کیا گیا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ وَهُمْ غَافِلُونَ، کہ رسول کا کام ہوتا ہے آنے والے خطرے سے آگاہ کرنا۔ انذار کے معنی ڈرانا، ڈرانے کا مطلب یہ نہیں جیسے شیر سے ڈرایا جاتا، ڈرانے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو خطرہ آنے والا ہے اس خطرے سے پہلے سے اس کو بتا دیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ شفقت کی بنیاد پر ہوتا ہے، رحمت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تم آنے والے خطرے سے اپنے آپ کو بچا لو، ورنہ اگر اچانک وہ خطرہ آ گیا تو پھر بچانا چاہو گے تب بھی اپنے آپ کو بچا نہ پاؤ گے۔ تو رسول کا یہ کام ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
رسول بننے کے بعد، نبی بننے کے بعد لوگوں کو سب سے پہلا پیغام جو سنایا تو اس کا طریقہ بھی آپ نے یہی اختیار کیا کہ آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور پہاڑ کی بلندی پر چڑھنے کی وجہ سے اس طرف آپ کو تو نظر آ رہا تھا، لیکن اس طرف جو پہاڑ کے دامن میں لوگ کھڑے تھے ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ پہاڑ کے اس طرف کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ دیکھو میں بلندی پر ہونے کی وجہ سے اس طرف دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں یہاں چڑھ کر یہ بات کہوں کہ بہت بڑا لشکر ہے جو تمہارے خلاف حملہ کرنے کی بالکل تیاری میں ہے، اگر تم نے اس سے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں کیا تو وہ آج یا کل لشکر حملہ آور ہو جائے گا اور تمہارے پورے علاقے کو برباد کر کے رہے گا، تو تم کیا میری بات کو سچ مانو گے یا نہیں مانو گے؟ یہ دراصل بتلایا گیا کہ رسول اس مقام پر پہنچ کر بات کہتا ہے کہ جہاں عام لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی، عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ رسول مرنے کے بعد کی خبریں کہاں سے دے رہا، نہیں، رسول اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس خطرے سے بچانے کے لیے وہ بہت پہلے سائرن بجا دیتا ہے، اور فقط سائرن نہیں بجاتا کہ تم اپنا سامان خود کرو، خطرے سے آگاہ کرنے کے بعد اس کے طریقے بھی بتلاتا ہے، تدابیر بھی بتلاتا ہے کہ آگاہ کر دیا اور اس سے بچنے کا یہ سامان ہے، یہ سامان ہے، یہ سامان، یہ تدبیر ہے، یہ تدبیر ہے، یہ تدبیر تم اختیار کر لو تو تم اس آنے والے خطرے سے بچ جاؤ گے۔ تو یہ رسول کا بنیادی مقصد ہوتا ہے، اسی کو آگے بیان کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کا سچا حامی اور اس کی اتباع کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔